اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا یا رب العالمین اللہم انا نبرأ الیک من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذکائنا ونلتجئ الى حولک وقوتک یا ذا القوة المتین آمین یا رب۔ امہات المؤمنین کے سلسلے کا ایسا پروگرام کہ جس میں آج ہم دوسرے نمبر پر آنے والی زوجہ محترمہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اس بات کو شروع کروں گی دراصل اسی خوبصورت تذکرہ سے جو پہلی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ ہم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی کو تفصیل سے پڑھا، اور تفصیلاً پڑھنے کے باوجود بھی میں یہ کہوں گی کہ ہم ان کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ کا احاطہ نہیں کر پائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خاتون کہ جس نے اپنا ایمان مکمل کیا، اور حدیث کے مطابق کہ 4 خواتین جنہوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کی، ایمان کے اعلیٰ درجے کو پایا، پرفیکٹ ایمان جن کا تھا، ان میں سے ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جتنا زیادہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی ہم اہل ایمان کے لیے، مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے اتنی مکمل زندگی ہے کہ ہر پہلو سے اس میں ہمارے لیے سبق موجود ہیں۔ جس تناظر میں بھی، جس پس منظر میں بھی، جس حالت میں بھی، جس رہنمائی کے لیے بھی ہم اس عظیم خاتون کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہمیں ضرور وہاں سے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ کافی زیادہ معلومات ملتی ہیں، لیکن اگر زیادہ نہ بھی حاصل کر سکیں تو کچھ نہ کچھ وہاں سے ہم ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی ان کی زندگی کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جنہوں نے بھی اس پاکیزہ اور بہترین تذکرے کو پڑھا ہے، جانا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اور اپنے دلوں میں اس محبت کی چاشنی کو محسوس کیا ہوگا جو ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سیدہ کی زندگی کو اگر ایک بیوہ عورت پڑھے تو اس میں بھی اس کے لیے مثال ہے، اور اگر وہ عورت پڑھے کہ جس کے بچے دنیا سے چلے گئے، بچوں کی وفات ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے، اس میں بھی ان کے لیے مثالیں موجود ہیں۔ پھر اگر اس طرح سے ان کو پڑھا جائے کہ وہ صرف بیٹیوں کی ماں تھی، 4 بیٹیاں تھیں اور بیٹے تھے لیکن دنیا سے چلے گئے، اور اسی پر ان کے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ ابتر ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تکریم میں اور ان کی حوصلہ افزائی میں اور کذب کو ان سے ہٹانے کے لیے پوری ایک سورہ اتاری۔ اور اگر مال و دولت کے خرچ کرنے کے حوالے سے ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ مال و دولت کے جو ان کے شوہر کی ملکیت نہیں، وہ خود اس کی مالک ہیں، لیکن وہ کس طرح سے نہ صرف اپنے شوہر بلکہ اپنے شوہر کے خاندان اور اپنے معاشرے کے نادار افراد اور راہ حق میں پھر اس کے بعد خرچ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبہ کے لیے خرچ کرتی ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم خواتین میں سے کچھ جو چند ایک کلاسز جوائن کر لیتی ہیں یا تھوڑا سا دین سیکھ لیتی ہیں، اور پھر ان کو اپنے حقوق بہت یاد آ جاتے ہیں
اور پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ نہیں جی، اسلام نے عورت کے اوپر یہ اور یہ ذمہ داری تو کوئی نہیں ڈالی، عورت کے اوپر یہ اور یہ ذمہ داری تو نہیں عائد ہوتی، وہ تو صرف بس شوہر کی مکلف ہے اور شوہر کو دیکھنے کی مکلف ہے اور اپنے بچوں کے لیے ہے. جبکہ وہ ہستی کہ جو اپنے ایمان کو مکمل کر دینے والی ہے اور جس کے ایمان کی تکمیل کی گواہی ان کے شوہر اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، ان کی مبارک زندگی کو ہم جس پہلو سے بھی پڑھتے ہیں اس میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ان خواتین کو مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ماں بنا دیا گیا. اور ماں کا لفظ جب ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو ایک عجب طرح کی مٹھاس، سرور، لذت، محبت، شیرینی سی انسان کے اندر آ جاتی ہے. زبان بھی شیریں ہو جاتی ہے ماں کے پاکیزہ لفظ کو ادا کرنے سے، اور دل کی تاریں بھی ہلتی ہیں اور دل بھی اس لفظ کے گداز کو اور محبت کو محسوس کرتا ہے. تو عجب بات نہیں ہے کیا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے، ان خواتین کے ساتھ جو تعلق جوڑا گیا وہ ماں اور بیٹے اور ماں اور بیٹی کا تعلق ہے. تو ہماری یہ مائیں جن کے حالات زندگی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا ان کے بارے میں جانتے ہیں اور کتنی محبت اپنے دل میں ان کے لیے محسوس کرتے ہیں، اور کتنی چاہت سے ہم ان کی زندگیوں کے اوراق کو پلٹتے ہیں، اور پھر کس خوبصورتی سے ہم ان کی زندگیوں سے رہنمائی چنتے ہیں اور اس رہنمائی میں ہم اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ایک ایمان کو پرفیکٹ کر لینے والی خاتون، اس کے ساتھ ہماری جو محبت ہے اس میں اضافہ محسوس ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو پھر بار بار اسے پڑھیے اور اپنے دل میں ان کی محبت کو بٹھائیے اور محبت کی لذت کو محسوس کیجیے. اور جب بھی زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش آئے یا کہیں بھی کوئی رہنمائی لینی ہو تو واپس جائیے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی حالات زندگی کو پڑھیے. سیدہ اس دنیا سے چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی جو کہ راہ حق میں پہلے سے ہی بہت ہی نہیں بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھی اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئی. وہ خاتون کے جو المسلمہ الاولی، وہ خاتون کے جو سیدہ نساء العالمین، وہ خاتون کے جو سیدہ نساء اہل الجنہ، وہ خاتون کے زوجہ مجاہدہ اور صابرہ، وہ خاتون کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی ماں، وہ اس دنیا سے چلی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس رہنے لگے، خیالات میں کھوئے رہتے، کچھ سمجھ نہ آتا کہ کیا کریں. شفیق چچا بھی دنیا سے چلے گئے اور غم گسار اور مہربان بیوی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور حزن کی کیفیت بہت عجیب تھی. گھر آتے تو گھر کے مسائل، اتنا بڑا خاندان جس میں ہر عمر کے لوگ موجود ہیں. خدیجہ نے کیا کیا؟ اتنا بھرا پورا خاندان چھوڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر وہ اپنی آرام گاہ میں جا سوئیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے انسان بے بس ہے، اور مومن تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی رہتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رضا بالقضاء کا نمونہ اور کوئی پیش نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا پہاڑ بنے تھے، لیکن پھر بھی غم کی کیفیت اتنی غالب تھی کہ صحابہ کرام بہت زیادہ شدت سے ان کے غم کو محسوس کر سکتے تھے. اور صحابہ کرام یہ وہ صحابی ہیں کہ جو سابقین الاولین میں سے ہیں،
اگرچہ تعداد کم ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور ان صحابہ میں سے ایسے صحابی بھی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہیں، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب ان کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی مختصر سی جماعت جنہیں اپنے رسول سے بے انتہا محبت ہے، وہ اپنے قائد اور اپنے نبی کے دکھ اور حزن کو دیکھ بھی رہے ہیں، مگر کسی میں بھی ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ ابوبکر صدیق جیسے جگری دوست بھی خاموش ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کو کیسے ہلکا کیا جائے اور کیسے ان سے بات چیت کی جائے، جبکہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کے قریب ہے۔ ان حالات میں ایک ایسی مومنہ خاتون جن کا نام شریک خولہ بنت حکیم السلمیہ ہیں، وہ سامنے آتی ہیں، اور آج کی ہماری جو نشست ہے اس میں ہم دوسری ام المؤمنین والمؤمنات کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس ہستی کو حرم نبوی میں داخل کرنے میں جس خاتون کا ایک بڑا مثالی کردار ہے ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ خولہ بنت حکیم السلمیہ، یہ ہیں دراصل زوجہ عثمان بن مظعون کی رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن مظعون جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے بقیع میں دفن ہوئے۔ زاہد، عابد، متقی انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے انتہا محبت تھی، اور انہی کی بیوی ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے السابقات المؤمنات، جو یہ ہمت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے نکاح کے لیے بات چیت کریں۔ انہوں نے آغاز ہی سے اسلام قبول کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت کرتی تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی سہیلی اور ہمراز تھی۔ خولہ ان خواتین میں سے تھی کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کثرت سے آنا جانا تھا، جب سیدہ خدیجہ زندہ بھی تھی تب بھی، اور اس کے بعد بھی ان کا آل رسول کے ساتھ گہرا تعلق رہا۔ خولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور رسول اللہ اس دن دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد بہت دیر سے گھر پہنچے۔ یہ اس انتظار میں تھی کہ کب وہ گھر آتے ہیں اور میں جا کے ان سے بات چیت کرتی ہوں۔ خیر، وہ وقت آن پہنچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور یہ بھی آ گئیں اور ان سے بات چیت کرنے لگیں، اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول، میں دیکھتی ہوں کہ آپ بہت غم میں ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ خدیجہ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، آپ ان کے فراق کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ سی آواز میں کہتے ہیں، کیسے میں اسے مفقود نہ پاؤں، کیسے میں اسے مس نہ کروں۔ کانت ام العیالی و ربت البیت، وہ تو ایک بڑے خاندان کی، بھرے ہوئے خاندان کی ماں، اور میرے بچوں کی ماں، اور میرے گھر کی مالکن تھی۔ خولہ انہیں دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کھو سے گئے ہیں، یادوں کا ایک سلسلہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دے کر خولہ مزید بات آگے بڑھاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ کیوں نہ آپ نکاح کر لیں۔ جب یہ
الفاظ رسول اللہ کے کانوں کی پردہ سماعت سے ٹکراتے ہیں تو وہ لگ بھگ 25 سال پہلے کے منظر کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ ایسا ہی ایک منظر تھا کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور سہیلی نفیسہ بنت منیہ وہ سیدہ خدیجہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئی تھی. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہتے ہیں خولہ رضی اللہ عنہا سے، من بعد خدیجہ، خدیجہ کے بعد کون؟ خولہ جو کہ پوری طرح سے اس گفتگو کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، وہ فوراً سے جواب دیتی ہیں کہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ انسان کہ جو سب مردوں سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، جو آپ کا قریبی دوست ہے، اس کی بیٹی، کیا آپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے صاحب، اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کی ذکر سے کھل اٹھتا ہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ابھی کم عمر ہیں. اور جس طرح سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کیا، ایسے ہی ابو بکر صدیق بھی وہ صاحب ہیں کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے میں بھی بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ابھی وہ کم عمر ہے. خولہ جواب دیتی ہیں کہ کم عمر تو ہے، لیکن بچیوں کو جوان ہوتے کچھ دیر لگتی ہے کیا؟ اور پھر فوراً سے وہ کہتی ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق سے رشتہ مانگ لیجئے اور پھر انتظار کیجئے، اور جب تک کہ وہ سنبھل نہیں جاتی اور بڑی نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ انتظار کر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ انہیں اپنے حرم میں شامل کر لیجئے. آپ سیدہ خولہ کی عقل مندی، حکمت اور دانائی کو ملاحظہ کیجئے کہ ایک طرف وہ ایک آپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ جواب کیسا ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انتظار وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت اور گھر کو دیکھنے کا کام، یہ تو ابھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے لیے کوئی معاونت ہو کہ گھر کے اندر ربۃ البیت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو موجود نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں اس گھر کو کون دیکھے گا، جبکہ مجھے نبوت کے ایک بہت عظیم کام اور ذمہ داری کو نبھانے کے لیے زیادہ وقت گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے. اب اس انتظار کا کیا مطلب؟ خولہ جو کہ پوری طرح سے تیار ہو کر آئی تھی، انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ فی بیت الحبیب میں اس وقت ایک عورت کو ماں کے روپ میں دیکھنا کس قدر ضروری ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق کو بھی پیغام بھجوا دیجئے، لیکن اس کے علاوہ بھی میرے پاس ایک رشتہ موجود ہے، اور وہ ہے سعودہ بنت زمعہ بنت قیس کا. سعودہ بنت زمعہ بنت قیس کا نام سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد آ جاتا ہے
کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو بہت پہلے ایمان لانے والیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ بہرحال کچھ گفتگو اور کچھ مشورے کے بعد آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خولہ بنت زمعہ کو خولہ بنت حکیم السلمیہ کو اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ سودا بنت زمعہ کے والدین سے بات چیت کریں۔ اب یہ بات چیت کیسے ہوتی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو اس خاتون اس بہادر خاتون صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے مدد کریں کہ ان کے سامنے رشتہ پیش کریں اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ نکاح ثانی کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح سے پہلے اس نکاح کا محرک بننے والی خاتون جو کہ السابقات المؤمنات میں سے ہیں، شریک خولہ بنت حکیم السلمیہ، ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خولہ ان خواتین میں سے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا بہت کثرت سے ہوتا تھا، چونکہ تعلق اور رشتہ داری بھی تھی، اور ازواج مطہرات بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی اور ان کا حال احوال پوچھتی رہتی تھی۔ مکی زندگی میں بھی قریب تھی، لیکن جب ہجرت ہوئی اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ چلی گئی تو وہاں پر بھی بہت کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آیا جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئیں تو سیدہ عائشہ نے دیکھا رضی اللہ عنہا کہ ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے کئی دنوں سے وہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ بہت اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتی، بہت زیادہ سج سنور کر بھی نہیں رہتی۔ تو سیدہ عائشہ نے تعجب سے ان سے پوچھا، ما شأنک یا خولہ، خولہ یہ کیا حالت آپ نے اپنی بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، زوجی یقوم اللیل و یصوم النہار۔ بہت دلچسپ یہ حالات زندگی ہیں۔ کہتی ہیں، زوجی یقوم اللیل و یصوم النہار، میرا شوہر وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور دن بھر روزے سے ہوتے ہیں، اور شوہر بھی وہ ہیں عثمان بن مظعون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں۔ تو اس مختصر سے جملے میں بہت سارے جوابات چھپے تھے جنہیں سیدہ عائشہ پہچان گئیں، اور اسی دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے انہیں اس واقعے کے بارے میں، اس گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اب یہاں پر آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایک گھرانہ کہ جس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، اور وہاں پر جو ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے ازواج مطہرات کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہوتی ہے تاکہ اس سے رہنمائی لی جا سکے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطۂ نظر کو پہچانا اور سمجھا جا سکے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی رضائی بھائی عثمان بن مظعون کی زوجہ اس طرح سے ان حالات میں ہیں، تو وہ فوراً اسی دن اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، ان سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا، یا عثمان، ان الرہبانیۃ لم تکتب علینا اما لک فی اسوۃ، اے عثمان، رہبانیت ہمارے لیے نہیں لکھی گئی۔ یہاں رہبانیت سے مراد یعنی دنیا بیزار ہونا اور دنیا سے قطع تعلق ہی کر لینا۔ اما لک فی اسوۃ،
کیا میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی اسوہ نمونہ نہیں ہے؟ عثمان کا تو یہ سننا تھا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فواللہ ان اخشاکم للہ واحفظکم لحدودیانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب بات کی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں میرے لیے بہترین نمونہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ان اخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِي لَأَنَا، اور میں اس کی حدود کا تم سب سے بڑھ کر لحاظ رکھنے والا ہوں. اور میری زندگی کو دیکھو کہ میں کھاتا پیتا بھی ہوں، عبادات بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اپنی ازواج کے ساتھ تعلقات بھی رکھتا ہوں، گھر بساتا ہوں، یہ سب کام میں کرتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے عثمان بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ رسول اللہ انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کن امور کی طرف ان کی توجہ کرا رہے ہیں کہ ایک اچھی خوشگوار خاندانی زندگی کے لیے کیسا ہونا چاہیے. اس واقعہ کے بعد چند دن گزرے تو خولہ رضی اللہ عنہا پھر سے ازواج النبی کے پاس آئیں. تو حالت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے دلہن بنی ہیں، خوشبو لگا رکھی تھی، اچھا بناؤ سنگار کر رکھا تھا. تو ازواج مطہرات میں سے جس سے بھی انہوں نے ملاقات کی، ہر کسی نے ان کو دیکھا تو کہا مہ مہ، واہ جی واہ جی، یعنی یہ اب آپ کی کیا حالت ہے کہ آپ تو ایسے ہیں کہ جیسے دلہن بنی ہے. تو انہوں نے جواب دیا اصابنا ما اصاب الناس، کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں، ہم بھی ایسے ہی رہ رہے ہیں جیسے دوسرے لوگ رہتے ہیں، یعنی میں بھی ایسے ہی تیار ہوئی ہوں جیسے دوسرے لوگ تیار ہوتے ہیں. اور یہ ان کا جملہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ان کے شوہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھا اور پھر فوراً اسے عمل میں لائے اور اپنی گھر والی کی طرف، اپنی اہلیہ کی طرف توجہ دی اور انہیں صاف ستھرا اور بند سور کر رہنے کے لیے کہا اور اس خوبصورت نمونے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس پہلو سے ملا تھا. خولہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بہت قریب تھی بلکہ مدینہ منورہ میں رہنے والی باقی صحابیات سے بھی بہت قریب تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی. بہت عقل مند تھی اور ان کی عقل مندی کا اندازہ تو اس بات سے بھی ہو رہا ہے کہ جس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ خدیجہ کے بعد آتی ہیں اور پھر انہیں دوسرے نکاح کا مشورہ دیتی ہیں. مدینہ منورہ میں رہائش کے دوران اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ کے بعد جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کے شوہر عثمان بن مظعون کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس بھائی کی وفات پر، رضائی بھائی تھے، ان کی وفات پر بہت دکھ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھر تشریف لے گئے، ان کے چہرے پر بوسہ دیا اور رونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر گرے. خولہ نے اپنے شوہر کی یاد میں بہت ہی یادگار شعر کہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہیں جس میں وہ اپنے متقی اور صاحب ایمان شوہر کی تعریف بھی کرتی ہیں اور اپنی محبت کا ان کے ساتھ اظہار کرتی ہیں، جس میں سے پہلا شعر میں آپ کو سناتی ہوں. شعر کا پہلا بند ہے، پہلا حصہ ہے یا عین جودی بدمع غیر ممنون علی ذریۃ عثمان بن مظعون. اے آنکھ بہت زیادہ آنسو بہا، اور آنسو بہانا منع نہیں ہے، کس کے اوپر؟ عثمان بن مظعون کی وفات کے اوپر. یعنی وہ اپنے شوہر کے دکھ کو محسوس کر کے
اس پر روتی ہیں اور اس طرح کے رقت والے اشعار کہتی ہیں. اور جو 4-5 اشعار ہیں ان کا آخری حصہ اس طرح سے ہے: وَأَوْرَثَ الْقَلْبُ حُزْنًا لَا انْقِطَاعَ لَهُ حَتَّى الْمَمَاتُ فَمَا تَرَقَى لَهُ شَوْقِ. ایسی عظیم خاتون کہ جو اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی اور ایمان قبول کر لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت کرنے والی تھی. سورہ الاحزاب کی آیہ نمبر 50 میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ ان سے نکاح کریں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے: وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي. ایسی مومنہ خاتون کہ جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نبی کے لیے وقف کر دے، اور اگر نبی چاہیں کہ ان سے نکاح کریں تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت دراصل خولہ کے لیے اتری تھی، خولہ بنت حکیم کے لیے یہ آیت اتری تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی ایک قول ہے، وہ کہتی ہیں: التی وہبت نفسہا للنبی ہی خولہ بنت حکیم. وہ خاتون کہ جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا، وہ دراصل خولہ بنت حکیم تھی. کانت من اللاتی وہبن انفسہن لرسول اللہ. یہ ان خواتین میں سے تھی کہ جنہوں نے اپنے نفس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے خاندان سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر عثمان کی وفات کے بعد. اب ہم واپس جاتے ہیں اسی واقعہ کی طرف کہ جس میں یہی خاتون، ایمان والی اور عقل مند خاتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ ان کے گھر کو بسانے کی اور ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اجازت دے دی کہ وہ جائیں اور ان کی طرف سے سودا بنت زمعہ کے والدین سے بات چیت کریں. یہ بہت خوش ہوئیں اور فوراً سے وہاں سے نکلیں اور سیدھی پہلے تو یہ گئیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آمادگی کا اظہار ان کے گھر میں جا کے کیا، اور سیدہ عائشہ کے لیے رشتے کا پیغام ان کے گھر پہنچایا. سیدہ عائشہ کے لیے جو گفتگو ہے رضی اللہ عنہا، وہ آگے چل کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کی جائے گی. یہاں پر میں اب جو دوسرا پرپوزل انہوں نے دیا تھا اس پر آپ کے سامنے بات رکھتی ہوں. وہاں سے فارغ ہوئی تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سودا بنت زمعہ کے گھر میں گئیں اور سودا بنت زمعہ سے ملاقات کی، اور پھر ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا اظہار کیا. تو سودا کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جا کر میرے والد سے مل لیجئے، وہ گھر میں ہی ہیں. اور سودا چونکہ بیوہ تھیں اور اس وقت وہ اپنے والد ہی کے پاس رہ رہی تھی، تو یہ خاتون یعنی خولہ یہ فوراً سے ان کے والد کے پاس گئیں اور ان کے سامنے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال رکھا. تو وہ بے اختیار پکار اٹھے: کف ان کریم فماذا تقول صاحبتو. یہ تو بہترین رشتہ ہے جو آیا ہے، تو تمہاری سہیلی کیا کہتی ہے؟ یعنی کیا تم نے سودا سے بات کر لی ہے؟ اس کی کیا رائے ہے؟ اور پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو میرے پاس بلا لاؤ. اور جب ان کی بیٹی ان کے پاس آ جاتی ہیں تو پھر باپ ان سے کہتا ہے: اے سودا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے پیغام بھیجا ہے اور تمہارا رشتہ طلب کیا ہے. اور یہ خاتون یعنی خولہ کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں، یہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ یہ پیغام ان کی طرف سے ہے، تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا ان کے ساتھ نکاح کر دوں؟ اور ان کی بیٹی یعنی سودا فوراً سے ہاں میں جواب دیتی ہیں، اور
खौला वहाँ से आमादगी का और मुस्बत इशारा पाकर फौरन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सऊदा बिन्त ज़मा उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी शख्सियत क्या है। सऊदा बिन्त ज़मा मक्का में पैदा हुई। वालिद हैं ज़मा बिन कैस बिन अब्द बिन नसर अल आमिरी अल कुरैशी, कुरैश के ख़ानदान से हैं। और वालिदा हैं अशमूस बिन कैस बिन आमर बिन ज़ैद। इनका निकाह होता है सकरान बिन आमर से, यानी सऊदा बिन ज़मा का निकाह है सकरान बिन आमर से, और इससे उनका एक बेटा भी है। और सकरान भी मक्का के रहने वाले हैं। सऊदा साबिक़ात अल मोमिनात में से हैं। सऊदा बिन ज़मा से निकाह का मकसद दरअसल ये था कि एक ऐसी खातून कि जो पुख्ता उम्र की हों और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को आके संभाल सकें। इन्होंने बिल्कुल शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था और ये उन ख़वातीन में से हैं, बल्कि उस ग्रोह में का एक हिस्सा हैं कि जिन्होंने सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत की थी। तो इन्हें पहली हिजरत का एजाज़ भी नसीब होता है। इसमें कोई शक नहीं कि खदीजा भी एक बेवा खातून थी और उम्र के लिहाज से बड़ी भी थी, मगर सैयदा खदीजा का अपना एक मकाम था और मक्का का हर शख्स उनके इस मकाम के बारे में जानता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रिश्ते का पैगाम सैयदा सऊदा के घर में पहुंचा और उनकी तरफ से हाँ में जवाब मिला और ये बात मक्का में फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदा बिन्त ज़मा को निकाह का पैगाम दिया है, तो लोग बहुत मुताज्जिब हुए और वो सऊदा बिन्त ज़मा का मुकाबला सैयदा खदीजा के साथ करने लगे। लेकिन हर कोई जानता था कि इन दोनों के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। सैयदा खदीजा का जो मकाम और मर्तबा है वो एक मुख्तलिफ मकाम और मर्तबा है, और सऊदा बिन्त ज़मा अगरचे साबिक़ात अल मोमिनात में से हैं, लेकिन उनका मकाम और मर्तबा मुख्तलिफ है। और लोगों को इस बात पर ताज्जुब हुआ और ताज्जुब से पूछने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत से निकाह करेंगे कि जो कि बेवा है और वो उनसे उम्र में भी बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर जो ताज्जुब है वो इस लिहाज से नहीं है, बल्कि इससे पहले वो देख चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया है अपनी उम्र से बड़ी खातून, 15 साल बड़ी खातून से, और वो भी बेवा थी। लेकिन लोगों को ताज्जुब इस बात पर हुआ कि उन्हें इंतज़ार था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के किसी दूसरे बड़े ख़ानदान की तरफ मुतवज्जो होंगे, जबकि ऐसा ना हुआ। सऊदा का पहला निकाह सुकरान से हुआ था और सुकरान के साथ उन्होंने मिलकर हिजरत की अपने बेटे के साथ भी, जब अहले मक्का ने मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाने शुरू कर दिए और इतना ज़्यादा जुल्म बढ़ गया कि आखिरकार मुसलमानों का एक ग्रोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे हिजरत की इजाज़त तलब की और हबशा की तरफ हिजरत करने का इरादा किया। जो पहली जमात हबशा की तरफ हिजरत करके गई थी, उनमें जो लोग शामिल थे उसमें ज़्यादातर खौला का ही ख़ानदान था, जिसमें 8 मर्द थे और उन मर्दों में से मालिक बिन ज़मा, और ये दरअसल सऊदा के भाई हैं, सऊदा बिन ज़मा के भाई हैं जो इन्होंने हिजरत की, और यही दरअसल वो साहिब हैं कि जिन्होंने आकर हिजरत की इजाज़त भी तलब की थी। और उसके बाद सुकरान बिन आमर हैं जो कि सऊदा के चचाजाद भाई भी हैं और शौहर भी हैं, और उसके बाद उनके भाई हैं यानी सुकरान के भाई हैं सलीत और हातिब।
اور ان کا بھتیجا ہے عبداللہ بن سہیل ابن عامر، وہ بھی ان میں شامل ہے۔ یہ پورا گھرانہ اسلام کی راہ پر چل پڑا تھا اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی تھیں، دین کو تھامنے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی تھیں۔ اور ہجرت میں بھی یہ پہلا خاندان تھا کہ جس کے زیادہ تر افراد ہجرت کر رہے ہیں۔ اور خواتین جو اس قافلے میں شامل تھیں، ان میں سب سے پہلی خاتون سعودہ بنت زمعہ، اور دوسری ام کلثوم بنت سہیل، اور تیسری عامرہ بنت وقدان۔ یہ بھی دراصل اسی خاندان کی خواتین تھیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ کچھ غلط نہیں ہوگا کہ سعودہ بنت زمعہ ہی کا خاندان تھا کہ جنہوں نے سب سے پہلے اہل مکہ کے قریش کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور جب یہ حبشہ پہنچی اور ایسی جگہ کہ جہاں پر نہ اپنی زبان ہے، نہ اپنے لوگ ہیں، اور نہ ہی اپنا ماحول ہے، وہاں پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ کچھ وقت گزارتی ہیں، لیکن عجب اتفاق یہ ہے کہ وہاں پر ان کے شوہر سکران فوت ہو جاتے ہیں۔ موت نے انہیں مہلت نہ دی کہ وہ واپس آ کر اپنے وطن مکہ کی مٹی میں دفن ہوتے، وہیں پہ فوت ہوتے ہیں اور وہیں پہ دفن کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ مہاجرین واپس مکہ آ جاتے ہیں، اور ان کے مکہ آنے کی بھی ایک وجہ ہے، اور ان خوبصورت زندگیوں کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے پیچھے کے جو حالات ہیں ان کو بھی جانیں، یعنی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی جو سیرت میں اہم واقعات ہیں ان کی روشنی میں انہیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہوا یہ کہ یہ قافلہ جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں یہ خبر ملی کہ اب عمر الفاروق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس میں کچھ کمی آ گئی، اور مسلمانوں کے پہلے قافلے کو کچھ ہمت مل گئی کہ اب ان کی طاقت میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ جب یہ خبر حبشہ پہنچی تو حبشہ میں جو گروہ ہجرت کر کے گیا تھا انہوں نے سوچا سمجھا کہ اب ہمارا واپس جانے کا وقت ہے، اب ہمیں قوت مل چکی ہے، ہم اپنے ملک واپس یعنی مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اپنا وطن اپنی مٹی کسے محبوب نہیں ہوتی۔ تو سعودہ بنت زمعہ جو کہ بیوہ ہو چکی تھی، ہجرت ہی کے سفر میں وہاں سے یہ واپس مکہ آ گئی، اور جب یہ مکہ آئیں تو حالات ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حزن کی کیفیت تھی، اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ وفات پا چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیوی کی حیثیت سے قبول کیا، اور ان کے والد کی رضامندی پر خولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے کچھ دوسرے ساتھیوں کو لے کر ان کے گھر میں گئیں اور نکاح ہو گیا۔ سیدہ سعودہ دوسری زوجہ محترمہ ہیں کہ جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آ کے آباد ہوئیں، اور حالات شدید سے شدید تر ہو رہے تھے، اور یہ ہجرت سے تقریباً 2.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب یہ ہجرت سے پہلے کے 2.5 سال کس قدر مشکل سے گزرتے ہیں، یہ ایک بہت ہی عجب داستان ہے کہ حالات شدت اور سنگینی اختیار کرتے جا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے پر مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور بہت سارے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکہ کو چھوڑنا چاہتے تھے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ اجازت مل گئی کہ وہ ہجرت کریں، اور آپ سب کو ہجرت کا واقعہ معلوم ہے، انشاءاللہ آگے چل کر ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی میں ہجرت کے کچھ واقعات پڑھیں گے، لیکن یہاں پر مختصراً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت کا عظیم واقعہ رونما جب ہوا تو اس ہجرت کے واقعے میں پیچھے رہ جانے والی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ان کی بیٹیوں اور گھر کے اندر موجود جتنے بھی افراد ہیں ان کی ذمہ داری قبول کرنے والی اور ان کی کفالت کرنے والی دراصل ام المومنین سعودہ بنت زمعہ ہیں رضی اللہ عنہا۔ سعودہ بنت زمعہ نے بہت ہی ہمت اور بہادری کے ساتھ ان مشکل حالات کو برداشت کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی دلجوئی کی، اور بیٹیوں میں سے اس وقت سیدہ زینب جو سب سے بڑی بیٹی ہیں وہ شادی شدہ تھیں، اور رقیہ وہ بھی شادی شدہ تھیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں، لیکن ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں سیدہ سعودہ کی زیر کفالت تھیں، اور باقی گھر کے جتنے بھی افراد تھے وہ بھی ابھی اس وقت اس گھر میں ہی تھے۔ سیدنا علی بھی اسی گھر میں تھے، اور سیدنا زید انہوں نے بھی ابھی ہجرت نہیں کی تھی، وہ بھی ابھی اسی گھر میں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ جب مسجد نبوی بن چکی، تعمیر ہو چکی، تو اس کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بالکل ساتھ 2 کمرے تعمیر کروائے جو ان کے اپنے خاندان کے استعمال میں آنا تھے، اور ان 2 کمروں کی تعمیر کا مقصد دراصل اہل البیت یعنی سعودہ بنت زمعہ کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ ہیں اور بنات الرسول کو وہاں پر آباد کرنا تھا۔ جب یہ سب تیاری ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن الحارثہ کو کہ جو کہ ان کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، اور ابو رافع الانصاری، ان دونوں کو اہل البیت کو لینے کے لیے مدینہ سے مکہ بھیجا۔ تو سیدہ سعودہ کو جب یہ پیغام ملا کہ ہجرت اب کرنی ہے تو انہوں نے خود بھی اپنی تیاری کی اور بیٹیوں کو بھی تیار کیا اور انہیں لے کر مدینہ منورہ آ گئی اور دوسری ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ اب دیکھیے یہ جو مناقب ہیں ام المومنین سیدہ سعودہ بنت زمعہ کے، اس میں ان کو یہ اعزاز بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 2 ہجرتیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ پہلی ہجرت ہی ایک بہت بڑی ہجرت ہے جس کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے، اور جن لوگوں نے 2 ہجرتیں کی ان کا مقام اور مرتبہ تو اور بھی بڑا ہے۔ تو سیدہ سعودہ اس طرح سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالتے ہوئے، اہل البیت کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہیں۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں انہیں اور اپنی بیٹیوں کو آباد کرتے ہیں، اور خود بھی ظاہر ہے وہاں پر موجود ہیں۔ سیدہ سعودہ بنت زمعہ بہت عقل مند تھی، اور انہوں نے بھی اپنی فراست اور دانائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اپنے مقام کو پہچان لیا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح جو کیا وہ سعودہ بنت زمعہ سے ہے، پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ ان کے حرم میں داخل ہوئیں، پھر اس کے بعد سیدہ حفصہ آئیں، تو اس طرح سے زوجات محترمات حرم میں داخل ہوتی گئیں، لیکن ہر زوجہ کی اپنی ایک حیثیت اور اپنا ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں بہت عدل کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عادل کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو محبت سیدہ خدیجہ سے تھی وہ مثالی محبت تھی، اس جیسی محبت کسی اور خاتون کے نصیب میں نہیں آئی۔ اور پھر سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد جتنی بھی خواتین ان کے حرم میں داخل ہوئی ہیں، ان میں سے جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے تھی رضی اللہ عنہا، وہ بھی مثالی محبت تھی، اور باقی سب خواتین یعنی امہات المومنین اس بات کو جانتی تھی، حتیٰ کہ صحابہ بھی جانتے تھے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا۔ تو سیدہ سعودہ بنت زمعہ
انہوں نے اپنی پوزیشن کو اس گھر میں دیکھ لیا اور انہیں معلوم تھا کہ ان کا مقام وہ نہیں ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے یا باقی دوسری خواتین کا ہے، لیکن ایسی عقل مند تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی دھوکے میں نہیں رکھا اور کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کیا، اور کبھی بھی کسی بھی چیز میں جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، جو ایک سوکن محسوس کرتی ہے، اس کو بھی محسوس نہیں کیا، بلکہ بہت فراخ دلی کا معاملہ کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ نان نفقہ میں عدل کرتے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ ان کے دل میں سیدہ سودا کے لیے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت وہ اپنی دوسری زوجات سے محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا سیدہ سودا سے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ان کو فارغ کر سکتے ہیں، لیکن سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے ایک بہت ہی زیادہ اہم بات جو کہی وہ بہت ہی خاص ہے، اور وہ ان کی فراست اور ان کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امسکنی واللہ ما بی علی الازواج من حرص ولکنی احب ان یبعثنی اللہ یوم القیامت زوجا لک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امسکنی، مجھے اپنے حرم میں ہی داخل رکھیے، یعنی مجھے اپنے سے جدا نہیں کیجیے، اللہ کی قسم مجھے کوئی حرص نہیں ہے، یعنی ایک جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس لحاظ سے میں عمر میں بہت بڑی ہوں اور میرے اندر کوئی وہ جذبات موجود نہیں ہیں، لیکن میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے قیامت کے دن اٹھائے تو میں آپ کی ازواج میں شامل ہوں، آپ کی ازواج میں میرا نام موجود ہو، رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حالت و کیفیت کو انہوں نے محسوس کرتے ہوئے اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ اپنی جگہ خود وہاں پر بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ایک ایک کر کے خواتین داخل ہو رہی تھی، اور ہر زوجہ محترمہ سے اپنا ایک مثالی تعلق رکھا، اور سیدہ عائشہ کے ساتھ تو ان کی محبت بہت مثالی تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے تو وہ مثل ماں کے تھی، اور اتنی ان سے محبت تھی اور اتنی یہ فراخ دل تھی کہ انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ محبت ہے اور وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی باری ان کو دے دی۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس خاتون کا، کتنی سمجھداری ہے، عقل مندی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس شرف سے اور اس اعزاز سے محروم رکھنے سے بچا لیا اور ان کی زوجیت میں رہنا پسند کیا، اور اپنی باری بہت ہی زیادہ دل فراخی سے وہ دے دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اس کے بعد یعنی سیدہ عائشہ کے بعد حفصہ بھی آئیں، زینب بن جہش بھی آئیں، ام سلمہ بھی آئیں، لیکن ان کا جو تعلق سیدہ عائشہ کے ساتھ تھا وہ بہت مثالی تھا، اور سیدہ عائشہ بھی ان کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی اور ان کا بہت احترام کرتی تھی، اور سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدہ سودا بنت زمعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت کرتی تھی، بہت حشاش بشاش طبیعت کی مالک تھی، ایسی بات کیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس دیا کرتے تھے، انہیں اکثر ہنسایا کرتی تھی۔ ان کا جسم بہت بھاری تھا، ان کا قد بہت اونچا تھا، اور ان کا رنگ بہت گندمی تھا، اور پردے کے احکامات جب اترے تو اس کے پس منظر میں بھی یہی زوجہ محترمہ تھی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں کہیں سے آتے ہوئے دیکھا، تو چونکہ یہ بہت قداور تھی اور اس طرح سے ان کا یعنی جسامت تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ کہا کہ آپ ازواج مطہرات کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کریں، یعنی پردے کے احکامات آنے سے پہلے جس طرح کا بھی لباس تھا
وہ پہنا کرتی تھیں، لیکن جب پردے کے احکامات اترے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہی دراصل صحابیہ ہیں، یعنی سعودہ بنت زمعہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ ایک دفعہ سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بہت طویل کیا، اور یہ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھ رہی ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، صلیت خلفک اللیلہ ورکعت بی حتی امسکت انفی مخافتا ان یقطر الدم۔ آپ نے تو اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا رکوع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں میری نکسیر نہ پھوٹ پڑے، اور ایسی ہلکی پھلکی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر میں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 8 وسق کھجوریں اور 20 سا گندم دی، اور یہ دراصل وہ محبت اور تعلق تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس زوجہ محترمہ سے تھا، اور وہ ان کے احسان مند تھے کہ انہوں نے اس وقت ان کی مدد کی اور ان کے بچوں کی خدمت کی کہ جب ان کے لیے ان کو مدد درکار تھی، اور ان کے لیے کوئی اور وہاں پر موجود نہیں تھا کہ جو ان کے بچوں کو سنبھالتا اور ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتا۔ یہ زوجہ محترمہ کہ جنہوں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا، اور جب یہ حج کر لیا تو اس کے بعد پھر اپنی وفات تک کوئی اور حج نہیں کیا، بلکہ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ یہ سفر کی غرض سے اپنے گھر سے نکلی ہی نہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی، یعنی سعودہ بنت زمعہ ہی کو اجازت دی کہ وہ مزدلفہ کی رات کو ہی مینا میں چلی جائیں، تاکہ ان کے لیے سفر مشکل نہ ہو۔ چونکہ وہ عمر میں بھی بڑی تھی اور جسم بھاری تھا، اس لیے ان کے لیے نقل و حرکت کرنا اور تیز چلنا اور سب لوگوں کا ساتھ دینا مشکل تھا، تو ان کے لیے یہ خاص رخصت دی گئی کہ وہ ازدحام اور بھیڑ سے اور رش سے بچنے کے لیے پہلے سے چلی جائیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور بیمار اور معذور لوگوں کو بھی کر دیا۔ اس اجازت میں 2 پہلو ہیں، اور یہ خاص اعزاز جاتا ہے ہماری اس ماں ام المؤمنین سعودہ بنت زمعہ کے لیے کہ قیامت تک کے لیے حج کے ارکان میں اور حج کے واجبات میں یہ ایک رخصت ان کی نسبت سے پوری امت کو مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس پہلو سے بھی دیکھیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اس خاتون کی طرف جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے حج کے اندر یہ رخصت جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی نصیب ہوئی ہے۔ اس اجازت کے 2 پہلو ہیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جاہلیت میں عورتوں کا کوئی خاص مقام نہیں تھا، اور کسی بھی عمل میں خاتون کے لیے رخصت دینا، اور خاص طور پر عبادات کے اندر ایک خاتون کو رخصت دینا، اور معاشرے میں مردوں کو ان پر مقدم نہ کرنا اور عورت کو مردوں پر مقدم کر دینا، یہ ایک بہت عجیب بات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حکم سے اس رسم کو بھی توڑا، اور مردوں کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ ہوتا یوں تھا کہ قریش کے اندر یہ تھا، یہ ایک رواج تھا یا ایک کیفیت تھی کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھتے تھے کہ وہ مزدلفہ میں اس جگہ میں قیام کریں کہ جو مینا سے سب سے قریب ہے، تو اپنے تئیں وہ یہ اعزاز دینا چاہتے تھے کہ ان کا یہ اعزاز برقرار رہے کہ وہ سب سے پہلے مینا سے مزدلفہ سے نکل کر مینا کی طرف جانے والے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، بلکہ ام المومنین سعودہ بنت زمعہ کو اور ان کے ساتھ مزید کچھ بیمار یا کمزور لوگ تھے انہیں اجازت دی کہ وہ اس سے پہلے سب سے پہلے وہ مینا کی طرف چلے جائیں۔ تو اس طرح سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سعودہ کو یہ تکریم دے کر اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ دوسرا پہلو جو اس اجازت کے اندر ہے وہ یہ کہ امت کے لیے حج کے احکامات اور فقہ الحج میں یہ رخصت مل گئی کہ بھیڑ سے بچنے کے لیے اگر کمزوروں اور بچوں کو مزدلفہ میں پہلے سے مینا کی طرف جانے کی اجازت دے دی جائے تو یہ جائز ہے۔ سعودہ رضی اللہ عنہا نے آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور پھر واپس انہی کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ وہ مکہ میں ہی رہ جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مکہ میں رہنا پسند نہیں کرتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ منورہ ہی میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہا نے جب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا اور یہ آیت اتری کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی خاص طور پر امہات المؤمنین کو اور ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے جو سفر کیا وہ کیا، سفر حج آخری ان کا سفر تھا، اس کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اور اس چیز میں ان کے ساتھ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا جو کہ ایک اور ام المومنین ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے یہ دو ازواج ہیں، سعودہ بنت زمعہ اور زینب بنت جہش، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا، بلکہ یہ مدینہ منورہ سے باہر ہی نہیں گئی ہیں۔ سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ پیشکش ملی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ حج کے لیے آئیں، تو انہوں نے کہا لا تحرکنا دابۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے جانور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حرکت نہیں دیں گی۔ مطلب کیا ہے کہ ہم سفر نہیں کریں گی، کہ ہم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے گھروں ہی میں ٹک کر رہیں گی۔ اور ایک اور روایت ان کے بارے میں ملتی ہے، جب انہیں حج کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے فرمایا احججت واعتمرت فانا اقر فی بیتی کما امرنی اللہ عز وجل، کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے، میں نے عمرہ بھی ادا کر لیا ہے، اب میں اپنے گھر میں ٹک کر ہی رہوں گی جیسا کہ میرے اللہ عز وجل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ تو یہ واقعات بھی دراصل بتاتے ہیں کہ یہ ام المؤمنین کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی اطاعت کرنے والی تھیں، اور کس طرح سے یہ اپنے آپ کو احکام اور واجبات کے تابع لے آنے والی تھیں رضی اللہ عنہا۔ سیدنا عمر ان کے مقام اور مرتبہ سے بخوبی واقف تھے، اور وہ جس طرح سے باقی ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے، ان کا ان سے بڑھ کر کے خیال رکھا کرتے تھے، چونکہ یہ عمر میں بھی زیادہ تھی اور ان کا مرتبہ اس لحاظ سے زیادہ تھا کہ سیدہ خدیجہ کے بعد حرم نبوی میں شامل ہونے والی یہ محترمہ ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ان کے پاس کچھ اشرفیاں اور دراہم بھیجے، اور حدیث میں جو الفاظ ملتی ہیں وہ ہے غرارۃ من دراہم، یعنی ایک برتن تھا جس کو درہم، جو درہموں سے بھرا ہوا تھا، تو دراہم لے کر آنے والے لوگوں نے کہا یا ام المؤمنین دراہم من امیر المؤمنین، اے ماں، اے ام المؤمنین، سعودہ بنت زمعہ سے کہا کہ یہ درہم آئے ہیں امیر المؤمنین کی طرف سے۔ تو انہوں نے وہ دراہم ہاتھ میں لیے اور تعجب کیا اور کہنے لگی فی الغرارتی مثل التمر، یعنی انہوں نے مجھے درہم ایسے بھر کے بھیجے ہیں جیسے ایک برتن کو کھجوروں سے بھر کے بھیجا جاتا ہے۔ تو بہت تعجب سے یہ بات کہی، اور پھر کہنے لگی کہ مجھے اس مال و دولت سے کیا غرض، میں تو دراصل
इंतज़ार में हूँ कि जब अल्लाह ताला मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दे और मैं जन्नत में उनके साथ हूँ, और मैंने अल्लाह ताला से जन्नत ही में उनके लिए उनकी रफ़ाकत मांगी थी, तो मुझे इससे क्या गरज। लेकिन चूंकि ये हदिया था, उन्होंने कबूल किया और उसी वक्त अपनी खादिमा को बुलाया और तमाम दिरहम और दिनार मदीना के फ़ुक़ारा और मसाकीन में तकसीम कर दिए। ये वो उम्मुल मोमिनीन हैं कि जो आमनत व असलमत व हाजरत व साबिक़ात अल मोमिनात में से हैं, कि जो ईमान लाई तो पहले लोगों में से शामिल हुई, इस्लाम कबूल किया तो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से और पहले हिजरत करने वालों में से ये शामिल हुई, और खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा के बाद सबसे पहले हरम नबी की जीनत बनने वाली सऊदा बिन्त ज़मा रदी अल्लाह अन्हा है। बैतुन नबुवा में अपने मकाम और हैसियत को पहचान गई और अपने हक से दस्तबरदार हो गई, और ये दरअसल उनका वो वस्फ है, उनकी वो खूबी है कि जो उनको बाकी सबसे मुमताज़ करता है। और उम्महातुल मोमिनीन का जो एजाज़ उन्हें मिला था उम्मुल मोमिनीन होने का, उसको उम्महातुल मोमिनीन के अंदर इन्होंने बरकरार रखा और इंतहाई खुले दिल के साथ इस बात को कबूल किया और अपनी बारी को वक्फ कर दिया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा के लिए। इनके औसाफ में से आता है कि कानत सव्वामा कव्वामा मुतसद्दिक़ा, ये बहुत कसरत से रोज़े रखती थी और क़ियामुल लैल किया करती थी और कसरत से सदका किया करती थी रदी अल्लाह अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो ये हयात थी, और कुछ रिवायात में आता है, बल्कि ज़्यादातर रिवायात में ये मिलता है कि इन्होंने सैयदना उमर की खिलाफत के दौरान वफ़ात पाई, और कुछ रिवायात ये भी मिलती हैं कि इन्होंने सैयदना मुआविया के ज़माने में वफ़ात पाई। अब अगर इन्होंने सैयदना उमर के ज़माने में की खिलाफत के ज़माने में वफ़ात पाई है, तब भी इन्होंने तवील उम्र पाई है, और अगर इन्होंने सैयदना मुआविया के ज़माने में वफ़ात पाई है, तब भी इनकी उम्र बहुत तवील हुई है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इन्हें वो मकाम बख्शा कि ये उम्मुल मोमिनीन की सफ़ में शामिल हुई, और इनकी अज़मत की गवाही सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा की ज़बानी इस तरह से है, वो कहती हैं कि मा मिन इमरातिन अहब्बु इलैया मिन अन अकून मिन मसलाखिखा मिन सऊदा बिन ज़मा लम्मा कबुरत क़ालत या रसूल अल्लाह क़द जालतु यौमी मिन कल आयशा। कहती हैं सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जितनी भी ख़वातीन हैं हरम नबी में, सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत सैयदा सऊदा बिन्त ज़मा से है, यानी सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा की मोहब्बत को भी पाने वाली ये खुशकिस्मत खातून, ये उनकी गवाही सुभान अल्लाह, कि आयशा कहती हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत सऊदा बिन्त ज़मा से है। और वो कहती हैं कि लम्मा कबुरत, जब वो उम्र में बहुत बड़ी हो गई तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपना दिन अपनी रात जो है वो मैं आयशा के लिए हिबा करती हूँ, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। और आखिर में मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि शुरू में हमने जो देखा था कि इस रिश्ते का महर्रक बनने वाली एक खुशकिस्मत खातून खौला बिन्त हकीम, तो मैं सोच रही थी कि खौला बिन्त हकीम क्या बड़ा मकाम हासिल कर गई कि न सिर्फ सऊदा बिन्त ज़मा को उम्महातुल मोमिनीन के दायरे में दाखिल करवाया उनकी कोशिश ने, बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में दाखिल होने का मशवरा देने वाली खौला बिन्त हकीम ही हैं। और सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा की खिदमात को अगर देखें और उनके अहादीस का इल्म लोगों तक पहुँचना, उनका मकाम और मर्तबा, और फिर ये इल्म क़यामत तक के लिए, ये अहादीस क़यामत तक के लिए जारी हैं और लोग इन्हें सीख रहे हैं और उन पर अमल कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो ये जो इल्मी मीरास की तकसीम है, इसमें यकीनन सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा का तो हिस्सा है ही, और सैयदा
سعودہ بنت زمعہ کا بھی اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو صدقہ جاریہ یا جو اجر خولہ بنت حکیم کے نصیب کا ہے وہ ان کا اپنا ہی ایک نصیب اور مقام ہے۔ تو اس ہستی کو یعنی سعودہ بنت زمعہ کو ام المؤمنین کی حیثیت سے ہم نے آج پڑھا اور دیکھا، اور اس کے علاوہ اس رشتے کی بنیاد بننے والی یا اس رشتے کی میں ایک یہ رشتہ کروانے والی ایک اہم شخصیت ام شریک خولہ بنت حکیم کی زندگی وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔